جو تھا کہ مقیم ہے جو ہمارے بیرون ملک لوگ مسلمان بھی بائی اینڈ لارج جو اسپیشلی پاکستانی ان کا فیوچر کل خطرے میں گیا ہے ٹرمپ کی تقریر کے بعد. تو اس کے اوپر بھی ان کو ڈوب مرنا چاہیے کہ ان کی موجودگی میں ایسی بات ہوئی. آپ کو یاد ہے عمران خان تھا تو کس طرح بولتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے پولینڈ والے پیپر جیلی جو تھے پھاڑ کے ان کے منہ پہ مارے تھے اقوام متحدہ میں. اور قائد اعظم علیہ رحمت نے پاکستان بنتے ہی کہا تھا کہ کسی قیمت کے اوپر ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. اب آج جائیے تیسرے نقطے پہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ تیسرا نقطہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے تو تقریر کیوں نہیں کی. شہباز شریف کے بیٹھنے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ٹرمپ تقریر کر رہا ہے پیچھے امریکہ کا جو وفد ہے اس کے پیچھے یہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اندر بھی کوئی گفتگو نہیں کی ہوگی اور ان کی پرچی پتہ نہیں ٹرمپ نے جاتے ہی کا پرچی کاٹ اور اس نے اس کے قدموں میں پرچی بھی نشاور کر دی. یہ بولے کیوں نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان پہلے 8 آٹمی ملکوں اور طاقتوں میں آتا ہے. پاکستان کے اندر آتے ہیں جب چوہے کی طرح اچھل اچھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کی بڑی طاقت بن گئے ہیں. تو بڑی طاقت کل بن کے دکھاتے. تم بڑی طاقت نہیں, جو طاقت تھی اس میں بھی تمہارے اندر تو کل آیوڈین لگتا ہے تھی نہیں. کمی اس کی کیا ہے, آیوڈین تھی نہیں ان میں. یعنی ایک لفظ انہوں نے اٹھ کے پاکستان کے بارے میں نہیں کہا, ایک لفظ اٹھ کے. اور وہ جو UNGA ہے وہ ایک بڑا فورم تھا عالمی, اس کے اوپر ہمیں کشمیر کا مسئلہ اٹھانا چاہیے تھا. اور پھر میں جو چوتھی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو موقف عمران خان کا 2004 سے لے کے آج تک ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے چاہیے, پاکستان کو جنگ میں نہیں جانا چاہیے, اور جو پاکستان کے اور افغانستان کے مابین گفتگو ہونی چاہیے. ہمارے جو CM ہے گنڈا پور, اس کو انہوں نے نہیں جانے دیا کہ کوئی گفتگو ہی نہ ہو جائے. اب یہ سارا کچھ یہ ہے کہ 2 جنگوں میں پاکستان کو دھکیلا جا رہا ہے. یہ پراکسی جنگیں ہوں گی, میں واضح کرنا چاہتا ہوں, کھل کے کہنا چاہتا ہوں, پراکسی جنگیں ہوں گی, ان میں پاکستان کی شمولیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک جب عمران خان نے کہنا شروع کیا پچھلے سال, آپ کو یاد ہے جیل سے وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو, تو ان کو پتہ تھا کیا ہونے جا رہا ہے. اب باگرام وہ مانگ رہا ہے. باگرام اس لیے مانگ رہا ہے کہ یہ 40 میل دور ہے کابل شہر سے باگرام ایئر بیس, اور اس کی 12,000 فٹ لمبی صرف وہ سٹرپ ہے جس پہ جہاز رن وے جس کو کہتے ہیں وہ, اور 30 مربع کلومیٹر کے علاقے میں ان کی تعمیرات ہے. وہ ایک پورا شہر ہے, فورٹیفائڈ سٹی ہے, وہ ایک فاربیڈن سٹی ہے وہ, اور ایک گیرزن انہوں نے پورا اپنا جو بنایا ہوا تھا. اور اس سے جو زنگ جیانگ صوبے کا نام ہے چائنا کے, وہاں سے اس کا فاصلہ صرف 400 میل ہے. وہ جگہ آپ ان کا سمجھ لیں کوٹا, یا وہ جگہ آپ ان سمجھ لیں چاغی ہے. تو یہ ساری جو بلیم گیم ہے اس کے نتیجے میں جو لارجر ڈرٹی گیم ہے اس کا حصہ پاکستان کو یہ بنا رہے ہیں. اس لیے جو وے فارورڈ ہے فوری طور پہ انتہائی شرمناک کیسز فائل کر رہے ہیں, انتہائی شرمناک رویہ ہے. عمران خان کا ٹرائل نہیں, ٹرائل کے قتل ہو رہے ہیں, اور عمران خان کا ٹرائل نہیں ہو رہا, مس ٹرائل ہو رہا ہے. اور عمران خان کو جو اتنا سا موبائل دے کے کہتے ہیں کہ یہ اس واٹس ایپ پہ جج صاحب آئیں گے تو آپ بیٹھے رہیں, یہ آپ کا فیئر ٹرائل ہے. یہ آپ بتائیں نا وہ فیئر ٹرائل ہے. اور اس میں آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیمپئنز ہیں, ہمارے یہاں بھی موم بتی والے ہر بات پہ نا تھپڑ پڑ گیا, موم بتی باہر نکل آئی. کہاں ہو آئین کو تھپڑ پڑ رہے ہیں, باہر نکلو نا. ہیومن رائٹس واچ کہاں ہے, یورپین یونین کہاں ہے, اقوام متحدہ کہاں ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کہاں ہے. ایک فارمر پرائم منسٹر ہے, اس کو اغوا کیا گیا نقاب پوشوں کے ذریعے سے. بات کرتے ہیں کہ جی 9 مئی کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا 3:30 بجے. 3:30 بجے نہیں, 9 بجے صبح تو شروع ہوا ہے. جو واقعہ ہوتا ہے آپ ذرا بیک گراؤنڈ بھی تو اس کا دیکھیں. تو اس لیے یہ باعث شرم, باعث ندامت رجیم ہے پاکستان کے لیے. یہ نہ باعث رحمت ہے اور نہ ہی یہ باعث سہولت ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے. اور خاص طور پہ ان کا جنازہ نکال دیا ہے. جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے, انہوں نے کہا 25% لوگ مزید غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے اور آپ کے کوئی اہداف پورے نہیں ہوئے. اور یہ پاکستان کو بتاتے ہیں ہم ترقی کر گئے, ہم عالمی طاقت بن گئے. ترقی کر گئے یہ صرف ٹک ٹاک میں, ترقی کر کے نئے برانڈڈ سوٹوں میں انہوں نے ترقی کی ہے. آج پنجاب کا جو غربی پنجاب ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں جی, وہ پنجاب جو ہے, وہاں میں رات کو یہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ادو بار ایسوسی ایشن کے, کوٹ ادو کی, تو میرے شاگرد ہیں یہ آئے ہوئے ہیں رات سے میرے پاس. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں کسی جگہ کوئی لوگوں کی حمایت کوئی نہیں ہو رہی.
कोशिश ये हो रही है कि इनकी जो शुगर मिलें हैं, ब्रदर्स, रमज़ान, शाबान, जो भी इनके नाम रखे हुए हैं, उनके लिए लोगों से सस्ते दामों, जिनके पास थोड़ी थोड़ी कोई बची हुई है दूसरी साइड के ऊपर दरिया के, वो जाके गन्ना ख़रीदा जाए एडवांस। तो ये कोई पाकिस्तान पब्लिक के लिए थोड़ा ही है, ये तो कुछ बेईमान लोगों के लिए है जिनका टोला है, 40 नहीं तो 30 होंगे, 30 नहीं तो 50 होंगे। सर एक छोटा सा कमेंट ये भी करते हैं सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ एक जो दरख्वास्त जमा की गई तो रजिस्ट्रार साहब ने कहा ये ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर है, इसलिए खारिज कर दी गई। दूसरी दरख्वास्त कल लगी तो सर उसका नोटिस भी हो गया सर। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको 26वीं आईनी तरमीम के बाद 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक हिस्सा मालूम है, एक नामालूम।